پھر آپ جب نماز پڑھنے کھڑی بھی ہوتی ہیں تو آپ کا نماز میں دل نہیں لگتا ہے. اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس کیٹیگریز کے اندر ایک پروگریشن محسوس ہوتا ہے. جو انسان انصاف پر قائم نہیں ہوگا, جو توحید پر قائم نہیں ہوگا, اس کے اندر یہ اللہ کی عبادت کا ایسنس آ سکتا ہے؟ وہ نوجوانی میں عبادت کی طرف بھاگے گا؟ نہیں بھاگے گا. توحید کو درست کرے گا. اس لیے ایک ایک صفت جو ہے وہ دوسری صفت کو سپورٹ کرتی ہے. اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک بڑے کاز کے لیے پیدا کیا ہے. ہمارے نوجوانوں کے اندر عقل کی کمی تھوڑی ہے. بہت شارپ عقلیں ہیں, بڑے انٹلیکچوئل مائنڈ ہے, اور سوشل میڈیا کے جوکس بنانے میں اپنا وقت ضائع کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ سوشل میڈیا کے اوپر اپنا کتنا وقت ضائع کرتے ہیں. اللہ اس ہر وقت کا سوال کرے گا. یاد رکھیں, اسی وقت کے بارے میں اللہ پوچھے گا. یہ وقت میں نے تمہیں دیا تھا, صرف اس لیے نہیں دیا تھا کہ بس اس کو اپنے خوش ہونے کے لیے استعمال کرو, اس لیے دیا تھا کہ اس سے آخرت کی دنیا کماؤ. مگر انسان سمجھتا ہے اتنا ٹائم ہے میرے پاس, ابھی تو ایگزامز ختم ہوئے ہیں, ناؤ آئی ہیو اے فری ٹائم, لیٹ می انجوائے مائی سیلف. ایک سیزن تو دیکھ ہی سکتی ہوں. امیجن رمضان کا مہینہ ہو, آخری عشرہ ہو, تاخراتیں ہوں, اور ہم بیٹھ کے کوئی سیزن دیکھ رہے ہوں. ایک طرف یہ یوتھ ہے جو آپ کے سامنے موجود ہے, اور یہ تو چند نام ہے جو میں نے آپ کے سامنے لیے ہیں, اور ایک طرف آپ اور میں یہ کام کر رہے ہوں. شرم آئے گی اللہ کے سامنے؟ آئے گی, آنی چاہیے. کیسے آپ اور میں اس کو نگلیکٹ کر سکتے ہیں؟ بل ہوا شر لکم, یہی وقت جو فرصت تھی یہ تمہارے لیے قیامت کے دن شر بن جائے گا, جو تمہاری گردن کی رسی بنے گی. یہ وقت اللہ نے دیا, انرجی اللہ نے دی, طاقت جوانی کی اللہ نے دی, پرفیکٹ ایکومن عقل اللہ نے دی, اس لیے دی کہ اس کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرو. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کس کی یہ سب میراث؟ میرا وقت کس کا ہے؟ چھین لے گا اللہ مجھ سے جس وقت چاہے. میری عقل کس کی دی ہوئی ہے؟ اللہ جس وقت چاہے میری عقل چھین لے, مجھے چیزیں سمجھ نہ آئیں. میری طاقت کس نے دی ہوئی ہے؟ اللہ نے دی ہوئی ہے. جب چاہے اللہ جوانی میں بیماری لے کر آ جائے. کیا جوان مرتے نہیں؟ کیا 15 سال 22 سال کے لوگوں کو کینسر نہیں ہو رہا؟ ٹرمینل ڈیزیز نہیں ہو رہی ہیں؟ 21 سال 25 سال کی جوان ڈیتھس نہیں ہو رہی ہیں؟ ان سب کے اوپر مور اوور 23 سال 24 سال کے بچے یونیورسٹیز میں سوسائڈ کر رہے ہیں. آزمائش ہے اس امت کے اوپر بہت سخت. وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. کب تک صرف اپنی خوشی کے لیے اپنی نعمتوں کو استعمال کرتے رہیں گے, اور جس نے نعمت دی ہے اس کا حق ادا کرنے کی فکر نہیں ہوگی؟ جس فون کے اوپر پاسورڈ لگا کے رکھتے ہیں, ون ڈے یو ول بی ان دا گراؤنڈ اینڈ فون ول بی آؤٹ سائڈ دا گراؤنڈ. پھر جس کا دل کرے گا آپ کا فون کھولے گا, اور جو دل چاہے گا دیکھے گا. دنیا میں کہتے ہیں کیوں اماں میں پاسورڈ کیوں نہ لگاؤں, پرائیویسی بھی کوئی چیز ہوتی ہے. اماں سے پرائیویسی, اماں سے بات چھپاتے ہیں, اور بہانہ کیا کرتے ہیں بچے؟ اصل میں پاسورڈ اس لیے لگاتا ہوں پھر اسکول میں میرے فرینڈز میرا موبائل اٹھا لیتے ہیں نا, پھر وہ دیکھتے رہتے ہیں. ڈونٹ میک یور سیلف فول. فرینڈز کے لیے پاسورڈ نہیں لگتے. کس کے لیے لگتے؟ اماں. ابا بھی نہیں پکڑتے فون, تو ابا کے پاس تو فرصت ہی نہیں ہوتی, پکڑ ہی نہ لیں گے ابا فون تربیت کرنے کے پوائنٹ آف ویو سے. اللہ ہمارے معاشرے کے مردوں کو بھی اس تربیت کے اوپر لے کر آئے. اماں پکڑتی ہیں فون, درد ہے نا اماں کو, پریشان رہتی ہیں نا اماں. آپ مانے یا نہ مانے, یہاں جتنی بچیاں بیٹھی ہیں, مجھے نہیں معلوم ہے بلکہ جتنی بھی خواتین بیٹھی ہیں, جن ماؤں کے چھوٹے بچے ہیں آئی کین انڈرسٹینڈ. جن ماؤں کے بچے 18 سال 19 سال کے ہیں, وائی دے یوز ٹو ہیو اے پاسورڈ آن دا فون, مجھے نہیں پتا. مجھے آج تک یہ لاجک کلک نہیں کرتی ہے. کیوں لگاتے ہیں ہم پاسورڈ؟ کس سے چھپا رہے ہیں؟ کس سے چھپاتے ہیں؟ سوری نہیں, میں نے اس لیے پہلے ہی کہہ دیا, میں چھوٹے بچوں والی ماؤں کی بات ہی نہیں کر رہی ہوں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ میرے جیسی ماں جس کی بیٹی 18 سال کی ہو گئی. اب میرا بچہ میرا فون تو نہیں پکڑے گا نا گیم اٹھانے کے لیے, وہ تو اپنا موبائل اٹھائے گا. تو میں پاسورڈ کیوں لگاتی ہوں؟ اپنے آپ سے پوچھیں. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا بچہ ہمارا فون دیکھے, یا ہم چاہتے نہیں کہ ہمارا شوہر ہمارا فون اٹھا کر دیکھے. شوہر فون پر پاسورڈ کیوں لگاتے ہیں؟ اللہ اس ملک کے مردوں کو ہدایت دے. کیا کچھ اس ملک کے مرد نہیں کر رہے. میں آپ کے شوہروں کو کچھ نہیں کہہ رہی, پر جب میں سنتی ہوں مجھے میرے واقعی پیروں سے زمین نکل جاتی ہے. 60 سال کا مرد بھی عورتوں کے ساتھ چیٹنگ میں پکڑا جاتا ہے بیوی سے, تو پاسورڈ نہیں لگائے گا تو کیا کرے گا؟ کین یو امیجن؟
حدیثیں نہیں معلوم ہے نا, کل ہم نے حدیث سنی تھی, اللہ نے لعنت کی ہے اس شخص کے اوپر, اللہ نفرت کا اظہار کرتا ہے اس شخص کے لیے جو عمر میں بوڑھا ہے اور زانی ہے. زنا کے بھی جو سٹیجز ہوتے ہیں, شرمگاہ تو اس کی تصدیق کرتی ہے. کسی بھی طرح سے گنجائش بنتی ہے, جب اولادوں کو ان کاموں میں لگا دیں گے تو ماں باپ بھی یہی کام کریں گے. الٹیمیٹلی اولادوں کے بھی گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز ہیں, ماں باپ کی بھی گرل فرینڈز اور بوائے فرینڈز ہیں, بیوی اپنی جگہ پر ہے. والخبیثات والخبیثون, سب بچیاں یہ بات سن لیں, اگر آج ہم اس چیز میں انوالو ہیں تو کل کو جو ہمارا شوہر آئے گا وہ بھی اسی کام میں انوالو آئے گا. آنکھیں کھول کر زندہ زندگی گزارنے کی کوشش کیجیے. اللہ نے مجھے اور آپ کو بلی اور کوا بنا کر پیدا نہیں کیا, اشرف المخلوقات بنا کر پیدا کیا ہے. دیر از اے لاٹ مور ویژن ان فرنٹ آف اس. اپنے آپ کو ضائع مت کیجیے. جس فون پر ہم پاسورڈ لگاتے ہیں بہت جلدی ہم سب اس فون کو چھوڑ کر جانے والے ہیں, پھر ہم زمین کے اندر ہوں گے, جس کا جو دل کرے گا ہماری چیزوں کا استعمال کرے گا. اپنے وقت کو ضائع مت کیجیے, اپنی ذمہ داری کو سمجھیے اور اس شاب کے وقت کو سیریس سٹرگل کا حصہ بنائیے. میں نے کل بھی یہ بات کی تھی اور میں پھر ایک بات کروں گی. جوانی کی عمر بائی ڈیفالٹ ریلیجن کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہے اگر وہ ماحول سے پولیوٹڈ نہ ہو, اور ماحول کی پولوشن کو ہٹانے کا ایک ہی طریقہ ہے کنیکٹ وتھ قرآن. قرآن کی کلاس سے جڑ جائیے, قرآن کی کلاس میں جا کے بیٹھے. آئی ایم ناٹ ٹاکنگ ٹو لسن اے لیکچر آن یوٹیوب. پلیز جائیے, کلاس میں جا کر بیٹھیے. وہ فرشتوں کی رحمت, وہ اللہ کی رحمت, وہ فرشتوں کا دعا کرنا, وہ ایک دوسرے سے سنرجی ملنا, یہ انشاءاللہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر بہت برکتیں سمیٹنے کا ذریعہ بننے کی ایک شکل نظر آئے گی. اس کو کیجیے. تیسری کیٹیگری, ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری یوتھ کی مدد فرمائے اور اللہ ہمارے سب بچوں کو اور ہم سب کو, ہم اس قابل تو نہیں ہیں اللہ, لیکن ہم مانگتے ہیں ہمیں اپنے عرش کے سائے میں قیامت کے دن جگہ دے دیجیے گا. تھرڈ کیٹیگری, وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ, وہ شخص, وہ مسلمان جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے. ابن حجر کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی تھی کہ اس کے اندر جب ہم رجل کا لفظ پڑھیں گے تو اس میں مرد اور عورت دونوں مراد ہیں. اس میں دو کانسیپٹ لیے گئے ہیں اس کیٹیگری سے. وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ, اس کے دو مفہوم ہیں. ابن حجر نے اس کو اپنی کتاب میں مینشن کیا ہے. وہ کہتے ہیں ایک اوپینین یہ ہے کہ وہ نوجوان جس کا بار بار مسجد جانے کا دل کرتا ہے, جس کو مسجد جانا اچھا لگتا ہے, جس کو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنا اچھا لگتا ہے. ایک مفہوم, جنرل مفہوم اس کا یہ ہے. دوسرا مفہوم ابن حجر کہتے ہیں, اسکالرز نے اس سے یہ لیا ہے کہ اٹس اے جنرل مفہوم مسجد کی فارم میں, اٹس اے میٹافور, کہ وہ انسان جو کانسٹنٹلی نماز کی فکر میں رہتا ہے, چاہے وہ مسجد جائے یا نہ جائے. دونوں مفہوم اس کے اوپر اپلائی کرتے ہیں. مسجد سے محبت بھی اپلائی کرتی ہے, نو ڈاؤٹ. دوسرا مفہوم اس کے اندر یہ آتا ہے کہ جنرلی وہ مسلمان, اور وہ مسلمان میں کیا یہاں پر صرف نوجوان ہے یا رجل ہے؟ ایوری ون, مرد ہو کہ عورت ہو, بوڑھا ہو کہ جوان ہو, صحت مند ہو یا بیمار ہو. اللہ تعالیٰ نے ایک براڈ کیٹیگری اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتا دی. وہ مسلمان جس کا کانسٹنٹ دل کرتا ہے کہ وہ اپنی نماز کو کسی طرح سے فوراً ادا کر دے, وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے. اور اس کا پروف ابن حجر دیتے ہیں. امام ابن سیرین کی بہن تھیں حفصہ بن سیرین, بہت زیادہ عبادت گزار, اور ایسی کئی مسلمان عورتیں آپ کو اپنے اسلامک ٹریڈیشن میں ملتی ہیں. حفصہ بن سیرین کے لیے آتا ہے بہت عبادت گزار تھیں. اپنے کمرے میں ہی انہوں نے ایک جگہ, ایک کونا بنایا ہوا تھا. 30 سال تک ان کی یہ عادت تھی کہ اپنی ذمہ داری, اپنے گھر کے کام کمپلیٹ کرتی تھیں, اور اگر کسی کو کام میں نظر نہیں آتی تھیں تو یہ انڈرسٹوڈ ہوتا تھا کہ حفصہ کہاں ہوں گی, اپنے مصلے پر بیٹھی ہوں گی, عبادت کر رہی ہوں گی. اور ایسی کئی مسلمان عورتیں آپ کو ملتی ہیں. ابو سعید خدری سے حدیث آتی ہے صحیح ترمذی میں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جُعِلَتْ لِي الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا, میرے لیے پوری زمین کو مسجد بنا دیا گیا ہے اور پاک کر دیا گیا ہے. جب آپ کے لیے بنا دیا گیا تو آپ کی پوری امت کے لیے بنا دیا گیا. یعنی یہ تیسری کیٹیگری مسلمانوں کو نماز کی اہمیت کی طرف لانے کے لیے ہے, تاکہ مسلمان کی زندگی میں اگر اب تک نماز کی اہمیت نہیں تھی تو اس انسینٹیو سے آ جائے کہ جو نماز پڑھنے والے ہوں گے اور جو نماز کی طرف دوڑنے والے ہوں گے, قیامت کی سختیوں کے اندر اللہ ان کو اپنے عرش کی ٹھنڈک نصیب فرمائے گا. یہ ہے تیسری کیٹیگری. اور یہ ڈیفینیٹلی ہوتا ہے جب انسان توحید پر آ جائے,
اللہ کا حق دینا شروع کر دے. جب انسان جو ہے وہ جوانی میں اللہ کی عبادت کے ساتھ گرو کرے تو ممکن نہیں ہوتا کہ وہ باقی زندگی میں اپنے نماز جیسے آبلیگیشن کو چھوڑ دے. وہ کانسٹنٹلی نماز کے ساتھ جڑا رہتا ہے. تو یہ براڈ کیا گیا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو اس حدیث کے ساتھ کتابوں میں اٹیچ کر کے کہ آپ نے کہا کہ میرے لیے پوری زمین کو مسجد اور پاک زمین بنا دیا گیا. یعنی اس میں کانسیپٹ کیا ہے؟ انسان کانسٹنٹلی نماز کے لیے فکر مند رہے. بعض لوگ ہوتے ہیں آپ ان کو اپنے ساتھ لے کر جائیں, پتہ چلا آپ ظہر کی نماز پڑھ کے نکلے تھے, اب عصر کی اذان ہو گئی, وہ آپ کو بازار میں کھڑا نہیں ہونے دیتے, گھر چلو نماز پڑھنی ہے, گھر چلو نماز پڑھنی ہے. آپ کہیں ابھی اذان ہوئی ہے, آدھا گھنٹہ اور ہے, ہم پہنچ جائیں گے. نہیں, گھر چلو نماز پڑھنی ہے. یہ مائنڈ سیٹ جو ہے نماز کے لیے ہر وقت پریشان رہنا, یہ بالکل ایسے ہے کہ جیسے اس کا قلب مساجد کے درمیان میں معلق رہے, ہینگڈ رہے. معلق جو چیز ہوتی ہے وہ کسی دو چیزوں کے درمیان میں ہوتی ہے. آپ کا دل معلق ہے, آپ کا دل ہینگڈ ہے, ہینگڈ پوزیشن میں ہے آپ کے رب کیج کے اندر. اللہ تعالیٰ نے آپ کے باڈی کے رائٹ اور لیفٹ پہلو کے درمیان میں اس کو ہینگ کیا ہوا ہے. معلقن فی المساجد کا مطلب کیا ہے کہ دو نمازوں کے درمیان میں اس کا دل اٹکا رہتا ہے, کہیں میری نماز اگلی مس نہ ہو جائے. یا اس کا مفہوم یہ بھی اسکالرز لیتے ہیں کہ دو نمازوں کے درمیان میں وہ کوشش کرتا ہے کہ مجھ سے کوئی گناہ نہ ہو جائے, اس لیے کہ مجھے اگلی نماز پڑھنی ہے اور پھر مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے. یہ ہے ایک نمازی کی پکچر جو کانسٹنٹلی اپنی نماز کے لیے فکر مند رہتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے المسجد بیت کل مومن, مسجد ہر مومن کا گھر ہوتی ہے. یہاں ہم جتنے بھی لوگ اس وقت بیٹھے ہو یہ بات سن رہے ہیں, آپ سوچیں آپ کو مسجد سے محبت ہے؟ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کے اندر بہت کم مساجد ایسی ہیں جن میں عورتوں کے لیے نماز پڑھنے کی جگہ ہے. اگر ہم عورتوں کو بازاروں میں کسی جگہ پر کسی پبلک سفیئر پر مساجد میں نماز کی جگہ نہیں ملتی تو اب ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی اولادوں کے اندر اس اہمیت کو اور اس امپورٹنس کو ڈال کے جائیں تاکہ ہماری بیٹیوں کو, ہماری بہوؤں کو, ہماری آنے والی مسلمان عورتوں کو اپنے علاقے اور اپنے ملک میں مساجد میں نماز کی جگہ ملے. باہر کے ممالک میں ہر جگہ عورتوں کے پورشن برابر کے موجود ہیں. ہم نے عورتوں کو بند کر دیا تو اپنی نماز اپنے گھر کے اندر پڑھو. یہ چیز یہاں نہیں ہے اسلام کے اندر. کیسے ڈیولپ ہوگی؟ جس عورت کی نماز بازار میں جا رہی ہے وہ نماز کہاں پڑھے؟ اب اس وقت جگہ نہیں ہے. کم بیک آن دا لیٹسٹ سینیریو. اس وقت آپ اور میں جس معاشرے کے اندر رہتے ہیں وہاں ہر جگہ نماز کی جگہ کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی ہے. تو پھر کیا ہمیں نماز چھوڑنے کی اجازت ہے؟ کیا کنسیشن ہے ہمارے لیے؟ جی نہیں, نو کنسیشن. اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ میرے لیے اور میری امت کے لیے اس زمین کو پاک کر دیا گیا اور مسجد بنا دی گئی. اگر مردوں نے عورتوں کی عبادات کے لیے جگہ کم کر دی تو زمین تو اللہ کی ہے. کوئی کونا ڈھونڈیے اور پڑھیے, کوئی جگہ ڈھونڈیے اور پڑھیے. اور ایسی بات نہیں ہے آپ کسی بھی دکاندار سے کہتی ہیں بھائی مجھے نماز پڑھنی ہے, الحمدللہ آپ کو اپنی جائے نماز نکال کے دے دیتے ہیں اور جگہ بچھا دیتے ہیں. بات صرف یہ ہے کہ آپ کی فکر ہو نماز پڑھنے کی. 5 وقت کی فرض نماز کسی صورت میں نہیں چھوڑی جا سکتی, کسی صورت میں نہیں چھوڑی جا سکتی. آپ کہیں اچھا اگر میری یونیورسٹی درمیان میں آتی ہو تو بھی نہیں, نو چوائس. 5 وقت کی فرض نماز میں تو کوئی چوائس نہیں ہے. آہستہ آہستہ شیطان کیا کرتا ہے, اوہو آج میری نماز چھوٹ گئی. پہلے گلٹ ہوتا ہے انسان کو. شیطان کہتا ہے گھر جا کے پڑھ لینا, کوئی بات نہیں, چھوٹ گئی تو کیا ہوا. انسان کے اندر فطرت میں اللہ کی محبت ہے, اندر سے وہ اللہ کی طرف جھکنا چاہتا ہے تو انسان گلٹ کا شکار ہوتا ہے. لیکن اگر اس کو اپنی عادت بنا لے, ہر دفعہ نماز چھوڑے, ہر دفعہ گلٹ آئے, ہر دفعہ نماز چھوڑے, ہر دفعہ گلٹ آئے, اور یہ اپنی عادت بنا لے, ایک وقت آتا ہے شیطان انسان کو یقین دلا دیتا ہے تو کیا ہوا نماز چھوٹ گئی تو ایک ہی چھوٹی ہے نا, باقی پڑھ لینا. اگر آپ اور میں یہ کریں گے تو پھر اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ کیسے ملے گی, کیسے اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے. اور جب اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے, کل مومن, جب اللہ تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو یہ آپ کی اور میرے جیسا کل نہیں ہوتا. آپ اب جا کر اپنے چلیں, آپ کے شوہر آپ سے کہتے ہیں بیگم میں نے تم کو دنیا جہان کی چیزیں لا کے دیں, کل چیزیں لا کے دیں. تو جب شوہر کہتا ہے میں نے اپنی بیگم کو دنیا کی سب چیزیں لا کے دیں, کل چیزیں لا کے دیں,
تو سچ کہتے ہیں یا تھوڑا ایگزیجریشن ہوتی ہے؟ کافی ایگزیجریشن ہوتی ہے. دنیا کی سب چیزیں لا کے کوئی بھی نہیں دے سکتا, یہ انسانوں کا معاملہ ہے. لیکن جب اللہ اور اللہ کا رسول کہتا ہے کہ کل مومن, اس کا مطلب ہے لٹرلی جو مومن ہوگا اس کی مسجد کی انکلینیشن ضرور ہوگی. اور اگر کسی کو مسلمان ہوتے ہوئے مسجد کی انکلینیشن نہیں ہے, وہ مسلمان ہو سکتا ہے, مومن نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ بتا رہے ہیں. اس لیے امام ابن حجر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ کہا اپنے رسول کے ذریعے المسجد بیت کل مومن, مسجد ہر مومن کا گھر ہے, تو اس میں یہ بات بھی آ گئی کہ اس میں عورتیں بھی موجود ہیں. جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ, اللہ کی بندیوں کو مسجد آنے سے مت روکنا. اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ عورتوں کو مسجد جانے سے مت روکنا. کیا لفظ استعمال کیا؟ اماء اللہ, اللہ کی بندیاں. اس لیے کہ جیسے یہ تمہارے رب کا گھر ہے, ایسے ہی یہ عورتوں کے رب کا گھر بھی ہے. اور عورتوں کا رب بالکل اسی طرح سے عبادت کیا جائے گا جیسے کوئی مرد اپنے رب کی عبادت کرتا ہے. یہ آپ کو اسلام کی خوبصورتی نظر آتی ہے. یہ ہے وہ اسلام جو عورتوں کو اپلفٹ کرتا ہے. اور ہم اسی اسلام کو اپنے لیے گلے کا پھندا سمجھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اسلام پر عمل کریں گے تو شاید زندگی کا انجوائمنٹ ختم ہو جائے گا. باہر کی دنیا نے ہمیں سکھایا کہ اسلام عورتوں کو سبجوگیٹ کرتا ہے, اور ہم نے آنکھیں بند کر کے مان لیا. اسلام سبجوگیٹ نہیں کرتا. اگر کچھ لوگوں کی غلطیوں سے ایسا ہوا ہے تو ڈونٹ بلیم اسلام, مت اسلام کو بلیم کیجیے. اگر مسلمانوں کو دیکھیں گے تو کبھی اسلام اچھا نہیں لگے گا. میں حقیقت بتا رہی ہوں, میجورٹی مسلمانوں کو. اگر اسلام کی خوبصورتی کو دیکھنا ہے, جائیے بیک ان دا ٹائم ویل ٹل دا ٹائم آف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیے اللہ کے رسول کی ہستی کو. آپ کو کیا لگتا ہے عورتیں سبجوگیٹڈ تھیں؟ عورتیں اپریس تھیں؟ عورتوں کو حقوق نہیں ملتے تھے؟ اور رول ماڈل کس کو بنایا گیا ہے, آج کے مردوں کو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ تو کون زندہ کرے گا ان سنتوں کو؟ آپ سب مائیں ہیں. آپ آج کی مائیں ہیں یا آپ فیوچر مائیں ہیں. نسلیں ہیں آپ کی گودوں میں. وقت کا دھارا بدل سکتے ہیں آپ لوگ. سوسائٹی کی ڈائریکشن بدل سکتے ہیں آپ لوگ. سوسائٹی کی موومنٹ جو ہیں وہ پوری کی پوری چینج کر سکتے ہیں. جس معاشرے کی عورت زندہ ہو جاتی ہے وہ معاشرہ زندہ ہو جاتا ہے. جس معاشرے میں دین کی تعلیم عورت کے پاس آ جاتی ہے, اس معاشرے میں دین کی تعلیم معاشروں کے اندر فلٹر ڈاؤن کرنے لگ جاتی ہے. ان آل اسٹریٹا زندہ ہوئی ہے. اس وقت زندگی کی ضرورت ہے, اور یہ زندگی اسلام کی زندگی ہے, قرآن کی زندگی ہے. پریکٹیکلی قرآن کو تھامیے ہیں, صرف سننے کے لیے نہیں, صرف انٹلیکچوئل اسٹیمولیشن کے لیے نہیں, صرف واہ واہ اور سبحان اللہ کرنے کے لیے نہیں. اٹس ٹائم ٹو ڈو سم تھنگ. آپ کی اور میرے عمل کا وقت بہت کم ہے. ہم آ چکے اس دنیا میں, اور کچھ پتہ نہیں کب واپس بلا لیا جائیں. یہی چھوٹا سا سپین ہے زندگی کا جو میرے آخرت کا ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہوگا. یا میرے لیے ہمیشہ کا باغ ہے, یا اللہ نہ کرے کہ دوسری جگہ مجھے آپ کو جانا پڑے. تو اپنے آپ کو اس کانسیپٹ کے ساتھ اٹھائیے کہ آپ انشاءاللہ اس معاشرے میں دین کا ریوائول کریں گے. اپنے کندھوں پہ ذمہ داری محسوس کیجیے. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. اللہ نے تم کو امت وسط بنایا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے, نہیں, تم کو بنایا ہے. اٹھو اور اپنی ذمہ داری محسوس کرو. ہر لڑکی, ہر عورت یہ سمجھے کہ میں نے اسلام کو اپنے خاندان میں پروموٹ کرنے کی ذمہ داری لینی ہے. بیٹیاں ماؤں کو نہ دیکھیں, ماؤں بیٹیوں کو نہ دیکھیں, معاشرہ استادوں کو نہ دیکھے, شاگرد استادوں کو نہ دیکھیں, اور نہ استاد شاگردوں کو دیکھیں. اپنی اپنی ذمہ داری محسوس کیجیے. میں چینج کروں گی. آئی ول بی دا ایجنٹ آف چینج ان دس سوسائٹی. ہیں گٹس سب کے پاس ہیں, صرف ہمت چاہیے, ول پاور چاہیے, اندر سے ڈٹرمنیشن چاہیے, جذبہ چاہیے. اور آپ یہاں جذبہ ہی تو اکٹھا کرنے بیٹھے ہیں. اپنے جذبے کو, سب لوگ کہتے ہیں, پوری دنیا میں آوازیں آتی رہتی ہیں, جذبہ ہے, جنون ہے, تو آگے بڑھیے. ہاں, اس جذبہ اور جنون کو اسلام کے راستے پر لے کر تو آئیے. آپ کو چیزوں کی حقیقت نظر آنا شروع ہو جائے گی. آپ کو سٹینڈ لینا آنا شروع ہو جائے گا. آپ کسی سے نہیں ڈریں گی. مومن کسی سے نہیں ڈرتا. جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ کسی سے نہیں ڈرتا, اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا وہ سب سے ڈرتا ہے.
ہمارا کیا حال ہے؟ سچویشن نمبر 1 یا سچویشن نمبر 2؟ میجورٹی سچویشن نمبر 2. ہم صرف زبان سے کہتے ہیں ہم اللہ سے ڈرتے ہیں. اگر ہمیں اللہ سے واقعی ڈر لگتا ہو ہم غیبت کریں، عادت کے طور پہ غیبت کریں. اگر ہمیں واقعی اللہ سے ڈر لگتا ہو ہم نماز چھوڑیں، عادت کے طور پہ نماز چھوڑیں. کبھی چھوٹ جاتی ہے تو اللہ معاف کرنے والا ہے، قضا پڑھ لی. عادت کے طور پر انسان کبھی گناہ نہیں کرتا پھر اس طرح کا. حضرت عمر بن خطاب ہی کی فیملی میں ابن عمر کے بیٹے تھے عبداللہ، ان کا نام تھا عبداللہ. ابن عمر کے بیٹے تھے بلال. انہوں نے اپنی بیوی کو مسجد جانے سے روک دیا کہ یہ مسجد جا کے نماز نہیں پڑھے گی. عبداللہ ابن عمر اپنے بیٹے بلال سے ناراض ہو گئے اور ان کا بائیکاٹ کر دیا، اس لیے کہ ان سے کہا، جب ان کو ایک دفعہ سمجھایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے لا تمنعوا اماء اللہ فی مساجد اللہ، اللہ کی بندیوں کو مسجدوں میں جانے سے مت روکو. جب انہوں نے یہ حدیث بلال کو سنائی تو انہوں نے کہا میں تو روکوں گا. باپ نے بائیکاٹ کر دیا بیٹے سے کہ میں تمہیں اللہ کے رسول کی حدیث سنا رہا ہوں اور تم مجھے ڈینائی کر رہے ہو. میں تم سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا جب تک کہ تم اپنی بیوی کو مسجد جانے کی اجازت نہیں دو گے. آپ کی اور میرے لیے مسجد میں جانا یہ ہمارے ایمان کو بڑھانے کا ذریعہ ہے. یہاں جتنی بچیاں بیٹھی ہیں الحمدللہ اور مائیں بیٹھی ہیں، اگر آپ کے گھر کے آس پاس کہیں تراویح پڑھی جا رہی ہے، 4-5 دن تو رہ گئے، یہ آپشن بھی ختم ہو جائے گا. ہم لوگ کہاں جماعت پڑھنے جاتے ہیں 5 وقت کی مسجدوں میں؟ نہ ہمارے پاس وہ لگژری ہے کہ آپ کو اتنا پراپر ایک ماحول اور پراپر آپ کو ایک جگہ عورتوں کی نماز کی مل جائے، ہے ہی نہیں. یہی 4-5 دن ہے. جس کے گھر کے پاس جہاں نماز کی جگہ ہے جائیے، اولاد کو ساتھ لے کر جائیے، اللہ کی رحمت نازل ہوگی انشاءاللہ. دل کھلے گا نماز پڑھنے کے لیے، انسان کو اہمیت کا اندازہ ہوگا کہ نماز کی اہمیت کتنی ہے. آپ نے اور میں نے انشاءاللہ اپنے اندر اس نماز کی اہمیت کو زندہ کرنا ہے، اس لیے کہ یہ انبیاء کی سنت رہی. ہر نبی نے کسی نہ کسی فارم میں نماز پڑھی ہے، یہ بات آپ لوگ جانتے ہوں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس نماز کے فارمیٹ کو فائنلائز کر دیا گیا، ورنہ آپ سے پہلے جتنے انبیاء اور رسول آئے سب کسی نہ کسی فارمیٹ میں نماز پڑھتے تھے. اور مفسرین کہتے ہیں کہ اس نماز میں ایک رکن کامن تھا، دیٹ واز سجدہ. سجدہ سب کرتے تھے. جھکیے اللہ کے سامنے، گڑ گڑائیے اللہ کے سامنے، رکھیں تو اس ناک اور اس عقل کو اللہ کے سامنے. ساری عقل کہاں ہوتی ہے؟ سائنس کیا کہتی ہے؟ اس فرنٹل لوب پر تو ساری عقل ہے، یہیں تو ساری تھنکنگ کیپیسٹی ہے. دس از یور ایمبیسڈر برین. یہی تو اللہ کی نافرمانی پر لے کر جاتا ہے. جھکائیں اس کو اللہ کے سامنے. جھکتی نہیں ہے پیشانی اللہ کے سامنے. یہاں جتنی ینگ بچیاں بیٹھی ہیں، آئی ایم شیور آپ لوگ نہیں کرتے ہوں گے بٹ آپ کی فرینڈس تو کرتی ہوں گی. ویسے بھی میرے پاس سب لوگ آتے ہیں، جب بچی کو آتی ہے کہتی ہے آنٹی میری ایک فرینڈ ہے وہ یہ پوچھ رہی تھی. اچھا آپ کی فرینڈ پوچھ رہی تھی، اچھا پوچھیں. تو آپ، مجھے بھی امید ہے آپ میں سے کوئی نہیں کرتا ہوگا، آپ کی فرینڈ کرتی ہوگی. بس ایسا لگتا ہے آپ لوگ سجدہ کرتے ہیں، وہ جس کو کہتے ہیں نا ٹچ سٹون والی بات، بس یوں کر کے وہ اوپر اٹھ جاتے ہیں. سجدہ سکون کے ساتھ ہے. میں انکریج نہیں کرتی کہ آپ سنتیں نہ پڑھیں، کبھی بھی انکریج نہیں کرتی. لیکن اگر آپ میں سے کوئی ایسی یہاں بچی بیٹھی ہے جو بالکل نماز نہیں پڑھتی، بالکل نماز نہیں پڑھتی، پلیز کم سے کم فرائض سے شروع تو کیجئے، بسم اللہ کیجئے. اللہ برکت دے گا وقت میں، اللہ سنت کے لیے بھی دل کھول دے گا. اپنے اس فرنٹل لوب کو اللہ کے سامنے زمین پر جھکائیے. اللہ میری تھنکنگ آپ کے سامنے سبمسو ہے، میں نہیں سوچوں گی مگر وہ جو شریعت کے دائرے میں ہوگا. جھکائیے اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے. جو اللہ کے سامنے نہیں جھکتا وہ ہر ایک کے سامنے جھکتا ہے. وہ اپنے آپ کو فرینڈز کے سامنے بھی جھکاتا ہے، جہاں فرینڈز لے جانا چاہتے ہیں، جس ڈائریکشن پہ لے جانا چاہتے ہیں، جہاں معاشرہ مولڈ کرنا چاہتا ہے ہو جاتے ہیں. جو اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے، جو اللہ کی حقیقت سمجھ جاتا ہے، وہ اپنے جیسے کمزور انسانوں کے سامنے نہیں جھکتا. ہاں اخلاق اس کا نرم ہوتا ہے، بدتمیزی کی بات نہیں ہو رہی ہے. جھکنے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں ہم مخلوق کی اطاعت نہیں کر سکتے. وی شوڈ مینٹین آور بیلنس. ایک صفت نماز کی انبیاء کے اندر حضرت زکریا علیہ السلام کی بہت زیادہ آتی ہے. حضرت زکریا علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت بڑھاپے کی عمر میں اولاد دی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کانا نجار، ہی واز اے کارپینٹر. حضرت زکریا نے ہی حضرت مریم علیہ السلام کی محراب بلڈ کی تھی. حضرت زکریا کے لیے آتا ہے کہ اپنے دن بھر کے کاموں سے جیسے ہی فارغ ہوتے تھے فوراً اپنی نماز کے لیے کھڑے ہو جایا کرتے تھے.
حضرت زکریا نے اپنی مسجد کے اندر اپنا ایک کونا ریزرو رکھا ہوا تھا، زیادہ تر وقت وہیں گزارا کرتے تھے. جب آپ نے اپنے لیے اولاد کی دعا کی تھی تو روایات میں آتا ہے کہ اپنے اسی مسجد کے پورشن میں قیام اللیل کر کے اللہ سے دعائیں مانگی تھی کہ اللہ مجھے اولاد عطا کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی ایسوسیشن تھی مسجد کے ساتھ؟ اتنی ایسوسیشن تھی کہ آپ کو زندگی میں تو ان کی نماز کے ساتھ جھکاؤ نظر آتا ہی آتا ہے. لیکن جب آپ کا انتقال ہو رہا تھا، جب آپ کا وصال ہو رہا تھا، اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بتاتے ہیں کہ آپ کو شدید بخار تھا. اور یاد رکھیں، انبیاء کو بخار جب آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ رسولوں اور انبیاء کا بخار عام انسانوں کی طرح کا بخار نہیں ہوتا، بہت ہائی ٹیمپریچر آتا تھا، ہائی فیور. ایک مرتبہ آپ کو بخار تھا، عبداللہ ابن مسعود آپ کے ساتھ بیٹھے تھے کہ آپ کی تھائی ان سے ٹچ کر رہی تھی. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں مجھے ایسے لگا جیسے کسی نے گرم کوئلہ میری ٹانگ کے ساتھ رکھ دیا. انبیاء کے اوپر مشکلات بہت ہوتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے محبوب تھے. اللہ چاہتا تو ان کو آنچ بھی نہ آتی، ان کو بھی بخار ہوتا تھا، اور بخار بھی ایسا ہوتا تھا کہ ہائی ٹیمپریچر ہوتا تھا. تو اگر زندگی میں آپ کو اور مجھے تھوڑی مشکل ہو جاتی ہے اس دین پر چلتے ہوئے، مت گھبرایا کریں، مت رویا کریں، مت بیک آف کرنے کا سوچا کریں. میرے دین میں کبھی بیک لیش نہ آئے میری آزمائشوں کی وجہ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دن، آخری ایام آپ کو بہت سیویئر ٹیمپریچر تھا. آپ لیٹے ہوئے تھے، سو گئے، آپ کی آنکھ کھلی تو آپ نے حضرت عائشہ سے پوچھا کہ کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ اصلی الناس؟ حضرت عائشہ نے کہا نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ کہتی ہیں، ہمت کر کے بڑی مشکل سے کھڑے ہوئے تو بخار کی سختی کی وجہ سے، کمزوری کی وجہ سے فینٹ ہو گئے، بے ہوش ہو گئے. حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر تھوڑی دیر میں ہوش آیا تو آپ نے پہلا سوال کیا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حضرت عائشہ نے کہا نہیں، وہ آپ کا انتظار کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھڑے ہوئے اور پھر فینٹ ہو گئے. تیسری مرتبہ حضرت عائشہ کہتی ہیں پھر آپ نے وہی سوال کیا پہلی دفعہ آنکھ کھلتے ساتھ، کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ حضرت عائشہ نے کہا نہیں، وہ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں. پھر بے ہوش ہو گئے. چوتھی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کو اندر بلایا اور ان کے کندھوں کے اوپر ہاتھ رکھ کے لٹرلی ڈریگ کرتے ہوئے، اس لیے کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں تھی، ڈریگ کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں صحابہ باہر لے کر گئے. یہ نماز کی اہمیت تھی. آپ کے آخری الفاظ کیا تھے؟ آپ کی آخری وصیت 2 الفاظ آپ نے کہے تھے، نماز اور عورتیں. کتنا بڑا سبق ہے. اللہ ہمارے امت کے مردوں کو عورتوں کا احساس کرنا اور ان کا خیال کرنا سکھا دے. آپ نے کہا تھا نماز کی فکر کرنا، اور امت کے مردوں کو کیا سمجھایا تھا؟ اس امت کی عورتوں پر ظلم نہ کرنا. اللہ ہمارے یہاں تو سب کیونکہ عورتیں بیٹھی ہیں تو میں زیادہ اس پہ بات نہیں کرتی ہوں، میں انکریج نہیں کرتی اس طرح کی بات کو، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ پھر ہم عورتیں بدزن ہو کے جاتے ہیں. دیکھیں، اللہ ہمیں اگر آزما رہا ہے کسی بھی اینگل سے، چاہے والد ہیں، چاہے بھائی ہیں، چاہے شوہر ہیں، چاہے بیٹا ہیں، یاد رکھیں وہ ہمارے ہی اپنے ہیں. ہم ان کو چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتے. اگر ان میں دین کی کمی ہے تو آپ کی دعائیں، اور اگر وہ آپ سے عمر اور رتبے اور رشتے میں چھوٹے ہیں تو آپ کی تربیت ان کو اچھا مسلمان بنائے گی. جہاں تک شوہر کا معاملہ ہے، آپ شوہر کی تربیت نہیں کر سکتے، اور میرا آپ کو مشورہ ہے کبھی شوہر کی تربیت کی کوشش بھی مت کیجیے گا. بہت برا بیک لیش آئے گا، سوائے جھگڑے اور پریشانی کے کچھ بھی نہیں ہوگا. شوہر کے لیے دعا کی جاتی ہے اور بہت انڈائریکٹ انداز میں شوہر کے ساتھ معاملہ اچھا رکھا جاتا ہے. ظاہر بات ابھی ہمارا وہ کورس نہیں ہو رہا کہ ہم شوہر سے کیسے ڈیل کریں، میں آپ کو بتاؤں، میں زیادہ ڈیٹیل میں اس وقت جان نہیں سکتی، لیکن جو میرے سامنے باتیں اور انداز مجھے پتہ چلتے ہیں، زیادہ تر بیویاں پریشان ہوتی ہیں کہ شوہر دین سے دور بھاگتے ہیں. ایسے میں ایک چیز یاد رکھیے، آپ کا دین پر آنا، آپ کا خود مثال بننا اپنی اولاد کے لیے، اور آپ کا اللہ کے سامنے گڑ گڑانا اولاد اور شوہر کی ہدایت کے لیے، بس یہ اہم چیز ہے. آپ اولاد کی تربیت کر سکتی ہیں، آپ شوہر کی تربیت نہیں کر سکتے. جس دن بیوی شوہر کی تربیت کرنے کھڑی ہو جاتی ہے، اس دن سوائے جھگڑے اور فرسٹریشن کے کچھ ہاتھ میں نہیں آتا.